बुलेटिन में खुश आमदीद। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि मुजवजानी तरमीम की मुसवदे पर इत्तफाक़ राय के लिए पार्लिमानी कमेटी का खुसूसी इजलास आज फिर बेनतीजा खत्म हो गया। कल इजलास दोबारा 12:30 बजे होगा। खुर्शीद शाह ने कहा कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे दोबारा होगा। कमेटी आज फिर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक किसी हतमी नतीजे पर पहुंच आएंगे। पीटीआई ने अपनी तजावीज आज भी नहीं दी। मजीद खबरें शामिल करें। आईनी तरमीम के लिए ऐवान बाला में भी हुकूमत इत्तेहाद को नंबर पूरे करने का चैलेंज दरपेश है। सेनेट में हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 64 वोट दरकार है, जबकि नून लीग और इत्तेहाद के 54 वोट मौजूद हैं। JUIF और आज़ाद अरकान की हिमायत ही से आईनी तरमीम मुमकिन हो सकेगी। सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और MQM के 3 अरकान मौजूद हैं। हुकूमती बेंचेस पर ही 2 आज़ाद सेनेटर्स भी बराजमान हैं, जिससे तादाद 54 तक पहुंच चुकी है। ताहम 2 आज़ाद सेनेटर की हिमायत के बाद भी हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार है। हुकूमत को अपोजिशन बेंच पर मौजूद सेनेटर की हिमायत दरकार होगी, जिनमें JUI के 5 और ANP के 3 शामिल हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक सेनेटर भी अपोजिशन बेंच पर मौजूद है। अपोजिशन बेंच पर तहरीक इंसाफ के 17 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक सेनेटर होगा। अपोजिशन बेंचेस पर एक आज़ाद सेनेटर भी मौजूद है। 26वीं आमी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के लिए चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह की जेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। PTI ने जबर के जरिए MNAs पर दबाव डालने जाने और उनके अहल खाना के अगवा का मामला उठा दिया। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा मुसवदा तैयार है, तब देंगे जब बानी से मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कमेटी इजलास से बाहर आ गए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आईनी तरमीम पर काफी हद तक काम हो गया है, सिर्फ फूंक मारनी बाकी है। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास से बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कमेटी में मुसवदे पर बात हुई है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शेरी रहमान ने कहा PTI की आज JUI से मुलाकात हो गई। JUI और पीपल्स पार्टी में इतफाक हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज अच्छी और मजबूत खबरों का दिन है, तवक्को है आज ये काम हो जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ अदालती इस्लाहात में ताउन का फैसला कर लिया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि MKM ने अदालती इस्लाहात में ताउन का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पार्लिमान को बेहतर बनाने का एजेंडा है। MKM इस मुसवदे के हक में है। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि यह पाकिस्तान को बचाने के लिए है, यह डायलॉग मुल्क के हक में है। अब कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं, लोगों को 1 अरब तक की ऑफर दी जा रही है। ओपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा उमर अयूब का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सेनेटर्स को भी ऑफर हो रही है। हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। इस कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं है। PTI के बहुत से कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दाखिला के घर के करीब से जैन कुरैशी की अहलिया को उठाया गया। मेरे घर पर भी छापे मारे गए। मिकदाद अली खान इस वक्त लापता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया कि हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने न सिर्फ अपने मेंबरान से पूछा, न डर के मारे जवाब दिया है। वो सूख से कहता हूं, जब ये बिल लाएंगे तो 7 हुकूमती MNA इन्हें वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो मेंबरान कहते हैं कि वो जमीर के मुताबिक वोट नहीं देंगे। इनके हुकूमती मेंबरान ने कहा कि हम नाअहल भी हो जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। PTI के चेयरमैन ने यह भी कहा कि शायद बिलावल भुट्टो को भी इल्म हो कि इनके मेंबरान वोट दे रहे हैं या नहीं।
اور بات کریں وفاقی حکومت نے بند کی جانے والی 5 IPPs کو تقریباً 72 ارب روپے کی ادائیگیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ 36.5 ارب 50 کروڑ روپے ہپکو کو ادا کیے جائیں گے، جبکہ روش پاور کو 15.5 ارب روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔ AES لال پیر کو 12 ارب 80 کروڑ روپے اور ایتلس پاور کو 6 ارب روپے ادا کیے جائیں گے۔ سبا پاور کو 1 ارب روپے دیے جائیں گے۔ بند کیے جانے والے ان تمام پاور پلانٹس کی مجموعی پیداواری صلاحیت 2400 میگا واٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف دائر درخواست واپس لینے کی استدعا پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست واپس لینے پر کیس خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عابد زبیری سمیت مختلف بار کونسل کے 6 ممبران نے درخواست دائر کی تھی۔ درخواست گزاران کی جانب سے حامد خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ حامد خان نے سپریم کورٹ میں دائر درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ حامد خان کے وکیل نے کہا کہ ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا ہے؟ عابد زبیری خود بھی درخواست واپس لے سکتے تھے۔ اعتراضات کے ساتھ دوسری درخواست بھی مقرر ہے، اس پر وکیل حامد خان نے کہا کہ ہم دونوں درخواستیں واپس لیتے ہیں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے درخواستیں واپس لینے پر خارج کر دی۔ کچھ ذکر کریں گے اسحاق ڈار سے حوالے سے۔ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم کا اعزازی عہدہ دیا گیا ہے۔ وہ ڈپٹی وزیر اعظم کے اختیارات استعمال نہیں کرتے۔ وفاقی حکومت نے جواب جمع کرا دیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو اس کیس سے جڑا جو تمام جوڈیشل ریکارڈ ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیس کی مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہے دیکھیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے اسحاق ڈار کو بطور ڈپٹی وزیر اعظم تعیناتی کے معاملے پر عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں سرکاری وکیل اور درخواست گزار عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت میں تحریری جواب جمع کرایا، جس میں بتایا گیا کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم کا اعزازی عہدہ دیا گیا ہے۔ وہ ڈپٹی وزیر اعظم کے اختیارات استعمال نہیں کرتے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اسی نوعیت کا جو پہلی کیس دائر کیا گیا تھا اس پر عدالتوں کے فیصلے کیا تھے۔ 2012 میں لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر تقرری کے خلاف کیا فیصلہ دیا تھا؟ عدالت نے متعلقہ حکام کو اس کیس سے جڑا تمام جوڈیشل ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا ہو گیا، جلد دونوں ایوانوں سے بھی آئینی ترامیم کروا لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمارے مسودے پر سب نے اتفاق کیا ہے، بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ عدالتی اصلاحات پر پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے بعد مسلم لیگ نون بھی متفق ہو گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI فے کا اجلاس ہوا، جس میں میاں نواز شریف، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عدلیہ سے متعلق اصلاحات پر اتفاق رائے کر لیا ہے، دیگر مجوزہ ترامیم پر بھی مشاورت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی ترمیم کو مسترد کیا تھا، اسے آج بھی مسترد کرتے ہیں۔ اہم مسائل پر تفصیل سے بات چیت کی تو ملک بھی بچے گا اور آئین بھی بچے گا۔ آئین کی بالادستی کو مضبوط بنایا جائے۔ ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا، آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقع پہ قائم ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا پی پی اور JUI کے درمیان اتفاق ہوا تھا، آج 3 جماعتوں نے اتفاق کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ مناسب وقت پر مجوزہ ترمیم کو دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب نظر آئے گا آئین کو توڑنے اور آئین میں اپنے مطلب نکالنے پر ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بروں کا بنایا ہوا آئین کا تحفظ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ریفارمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا، آئین کا دفاع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں،
اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا عدلیہ سے آئینی ترمیم پر 3 پارٹیوں کا اتفاق رائے ہو چکا، دیگر مجوزہ ترامیم سے متعلق آئندہ دنوں میں اتفاق ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری کوششیں عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہیں، اس کام میں بھی کسی پارٹی کا ذاتی مقصد نہیں۔ مولانا صاحب نے جیسے فرمایا، جناب چیئرمین بلاول صاحب نے فرمایا کہ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے۔ جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے 1 آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہ وہ ریفارمز ہیں جس پر 18 سال پہلے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے لندن میں دستخط کیے تھے، بعد میں تمام پارٹیوں نے اس کی تائید کی تھی۔ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے جمعے کو ضلع ہیڈ کوارٹر میں آئین میں ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں آئینی ترمیم کے حکومتی منصوبوں کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئین ترمیم کے خلاف جمعے کو ملک گیر سطح پر شدید احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق کی اہل خانہ اور تحریکی قائدین کی رسائی کی فوری بحالی کی جائے۔ کمیٹی کی جانب سے تمام رینجرز کو تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز پر نماز جمعہ کے بعد بھرپور امن احتجاج کی ہدایت کی گئی ہے۔ آئین کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے تمام طبقات کو پرامن احتجاج میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ اجلاس میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ترمیم کا رستہ روکنے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سیاسی کمیٹی کی جانب سے بانی چیئرمین کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ گرفتار قائدین، کارکنان اور اراکین پارلیمان کی فوری رہائی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز سندھ کی شاندار کامیابی، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ سالانہ ٹیکس ریونیو ہدف 27% پہلی سہ-ماہی میں کامیابی سے حاصل کر لیا۔ محکمہ ایکسائز سندھ نے ہدف کے مقابلے میں پہلے 3 ماہ میں 55.48 ارب روپے جمع کرا لیے۔ شرجیل میمن کی محکمے کی کارکردگی کی تعریف، مزید جانیے اس رپورٹ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز سندھ اور نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس۔ محکمہ ایکسائز سندھ نے سالانہ ٹیکس ریونیو ہدف کا 27% پہلی سہ-ماہی میں حاصل کر لیا۔ محکمہ ایکسائز سندھ کے ہدف کے مقابلے پہلے 3 ماہ میں 55.48 ارب روپے جمع کر لیے۔ محکمہ ایکسائز سندھ کا مالی سال کا ہدف 203 ارب روپے ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی محکمے کی کارکردگی کی تعریف۔ شرجیل انعام میمن نے موٹر سائیکل وہیکل ٹیکسز کا نظام 15 دن کے اندر آن لائن کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا شہریوں کے لیے ٹیکسز کا نظام مزید آسان اور مؤثر بنایا جائے۔ مؤثر خدمت کی فراہمی حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کو گھر بیٹھے ٹیکس ادائیگی کی سہولت کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ عوامی پریشانیوں کا ذکر کریں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کے الیکٹرک نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا کر 12 گھنٹوں سے زائد کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں سرجانی ٹاؤن، آئی پی بی کالونی، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، اللہ والا ٹاؤن، لائنز ایریا، گارڈن، کھارا در اور کماڑی شامل ہے۔ اس کے علاوہ لیاقت آباد، سیون ایریا، نازم آباد، گلستان جوہر، بلاک 7 اور 8، اسکیم 33، ابو حسن اصفہانی روڈ، سچل گوٹ کے علاقوں میں بھی طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے 27 شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے ٹیکنیکل خرابی کا بہانہ بنا کر گھنٹوں بجلی کی بندش معمول بن گیا ہے۔ شکایتی مرکز پر مینٹیننس یا لائن لاسز کا بتا کر کمپلین بھی درج نہیں کی جاتی۔ اور کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع ہو گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کراچی میں آئندہ 2 سے 3 روز درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہوا میں زائد نمی کے باعث درجہ حرارت کی شدت زائد محسوس کی جائے گی۔ 2 سے 3 دن بعد ایک بار پھر گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ سردار سرفراز کا مزید کہنا ہے کہ کراچی میں نومبر کے وسط سے صبح اور رات میں خنکی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ شہر قائد میں رواں سال سردیاں معمول کے مطابق رہیں گی۔
کراچی کی عدالت نے بچوں کے اسمگلنگ اور کاغذات میں رد و بدل کے مقدمے میں نامزد سماجی رہنما سارم برنی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بتاتے چلیں کہ سارم برنی کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ سارم برنی کے وکیل کے مطابق FIA ٹرائل میں تاخیری حربی استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 ماہ گزرنے کے باوجود تفتیشی افسر نے مقدمے کا چالان پیش نہیں کیا۔ جن بچوں کو اسمگل کرنے کا الزام ہے وہ کراچی میں موجود ہیں۔ سارم برنی کے وکیل نے کہا سارم برنی ضمانت کا مستحق ہے، ضمانت منظور کی جائے۔ حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔ FIA اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے خفیہ اطلاع پر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ملزم محمد شہزاد کو فیڈرل بی ایریا کے علاقے سے گرفتار کیا۔ ترجمان کے مطابق ملزم کو رنگے ہاتھوں خرید و فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ چھاپہ مار کارروائیوں میں ملزم نے 45,000 امریکی ڈالر برآمد ہوئے، جن کی مالیت 1 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ ملزم سے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق ریکارڈ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزم بغیر لائسنس کرنسی ایکسچینج میں ملوث تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم برآمد کرنے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکا، جس وجہ سے گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ CIA کراچی کے اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ نیو کراچی کے علاقے شیری سنیما کے قریب چھاپے میں 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان سے موبائل فون، اسلحہ اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے امتیاز شاہ سے۔ جی امتیاز، کیا ہے تفصیلات آپ کے پاس؟ شیئر کیجیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ CIA کراچی کے اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ نیو کراچی کے علاقے شیری سنیما کے قریب چھاپے مارے گئے ہیں، جس میں 3 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ گرفتار ملزمان سے موبائل فونز، اسلحہ اور موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ CIA کراچی کے اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں موٹر سائیکل، اسلحہ اور موبائل فونز برآمد ہوئے ہیں۔ آپ NTN کی اسکرین پر بھی جیسے کہ دیکھ رہے ہیں، CIA کی کراچی اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ژانگ بھنگ کی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم کا SCO کے سیکرٹری جنرل کو تنظیم سے متعلق خدمات پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان تنظیم کی ترقیاتی ترجیحات کے فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا۔ یہ اہم خبر سامنے آئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ژانگ بھنگ کی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم کا SCO کے سیکرٹری جنرل کو تنظیم سے متعلق خدمات پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تنظیم کی ترقیاتی ترجیحات کے فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، وزیراعظم شہباز شریف سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات ہوئی۔ بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ژانگ بھنگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیراعظم کا SCO کے سیکرٹری جنرل کو تنظیم سے متعلق خدمات پر اظہار تشکر۔ بھارتی میڈیا نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ جے شنکر کے دورہ اسلام آباد میں 2 طرفہ بات چیت نہیں ہوئی ہے، مگر پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھل گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کا اگلے ماہ کوپ 29 اجلاس کے موقع پر آمنے سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم کسی بنیادی پیش رفت کے لیے بھارت چاہے گا کہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کا پھر سے تقرر کیا جائے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جے شنکر کی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے باضابطہ 2 طرفہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تاہم 9 سال میں کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ پاکستان بغیر کسی مسئلے کے مکمل ہونا بھارتی حکومت کے مثبت پیش رفت تصور کیا ہے۔
जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ऐसा तय नहीं किया गया, मगर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान लंच के मौके पर दोनों वज़राए खारजा साथ साथ बैठे और दीगर मंदूबीन की मौजूदगी में लंबी बातचीत हुई। और आपको बताएं कि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में जारहाना अंदाज से मुबैना तौर पर मुदाखलत करने की कोशिश करके एक इंतहाई खौफनाक गलती की है। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जाम में 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क से निकालने के बाद ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि भारत कनाडा में भारतीय मुखालफिन को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहा है और कैनेडियन सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत की तहकीकात के दौरान वजीर आजम ट्रूडो ने मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत ने संगीन गलती की क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि वो कनाडा की सलामती और खुद मुख्तारी में इतनी जारहाना मुदाखलत कर सकते हैं। ट्रूडो ने कहा कि हमने अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इजाफी इक़दामात भी उठा सकते हैं, ताहम उन्होंने इन इक़दामात की तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया। भारत की जानिब से कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत के इल्जाम को कैनेडियन वजीर आजम की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। कैनेडियन ने भारत और भारतीय हाई कमिश्नर के संजय कुमार वर्मा और 5 सिफारतकारों को मुल्क बदर किया था। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सिख लीडर हरदीप सिंह निशर के कत्ल केस के सबब भारतीय सिफारतकारों को कनाडा से मुल्क बदर किया गया था। आलमी मंजरनामे से खबर शेयर करें। इस्राइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले के अहदाफ की मंजूरी दे दी है। अमरीकी खबर रसां इदारों ने इस्राइली ज़राए के हवाले से बताया है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइली कार्रवाई के लिए ईरानी अहदाफ की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के ज़राए ने कहा है, दावा किया गया है कि मखसूस अहदाफ की तफसीलात नहीं बताई गईं और न ही ये बात वाज़ेह की गई है कि इसराइल फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतवक्के इसराइली कार्रवाई के आगाज के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल की जानिब से 400 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मक़दस समेत इसराइल भर में सायरन बजने लगे थे। और दूसरी जानिब भारतीय जमात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता सियासतदान बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मदद करने वाले अफराद को भी धमकी दे डाली। भारतीय मीडिया के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद अब सलमान खान की मदद करने वाले अफराद को भी निशाने पर रख लिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से दी गई धमकी में कहा गया कि सलमान खान को धमकाने के लिए उनके घर के बाहर गोलियां चलाई जा चुकी हैं, लेकिन अब जो शख्स सलमान खान की मदद करेगा वो भी बिश्नोई गैंग की गिरफ्त में आएगा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताया कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ऑप्शन नहीं है। भारत के पाकिस्तान ना जाने की सूरत में मुतबादल ऑप्शन पर गौर हो रहा है। मुल्तान में बरतानवी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन और सीईओ रिचर्ड गोल्ड ने कहा कि क्रिकेट को ब्रॉडकास्टिंग राइट को बचाना चाहिए। भारत के पाकिस्तान ना जाने पर हाइब्रिड मॉडल के इम्कानात अब ज्यादा हो रहे हैं। भारत के पाकिस्तान में जाने या ना जाने का हतमी फैसला भारतीय हुकूमत पर मुनहसर है। रिचर्ड थॉमसन का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शिरकत ना करना क्रिकेट के मफाद में नहीं होगा। भारतीय बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी जय शाह, जो अब आईसीसी के सरबराह होंगे, उनका इस मामले में अहम किरदार होगा। चंद रोज में आईसीसी की मीटिंग्स हैं और इनमें आईसीसी की मीटिंग्स ऑप्शन जेर गौर आएंगी। रिचर्ड थॉमसन का कहना था, भारत और पाकिस्तान जब खेलते हैं तो इस खित्ते में सिक्योरिटी के खदशात बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान और भारत के ना खेलने से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पर भी मनफी असर पड़ेगा और हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ऐसे हालात आते हैं तो बहुत से ऑप्शन दस्तयाब हैं। उनका मजीद कहना था कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा है। और कौमी क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेटें लेकर 24 साल पुराना जमूद तोड़ डाला। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में साजिद खान ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए इंग्लिश बैटर्स को परेशान कर दिया। होम ग्राउंड पर ऑफ स्पिनर ने इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई, जबकि गुज़िश्ता रोज खेल के इख्तिताम पर सेशन में महज 10 गेंदों पर इंग्लिश टीम के 3 प्लेयर्स शिकार